سورہ بقرہ کی چند آیتیں، ایک رکوع پڑھا گیا۔ یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے۔ سورت کا نام سورہ بقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس کے 7ویں رکوع میں بقرہ یعنی گائے کے واقعے کا ذکر ہے۔ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کو ذبح کر کے اس کے خون کو لاش پر مارنے کا حکم دیا گیا، لگانے کا حکم دیا گیا، تاکہ وہ لاش زندہ ہو اور قاتل کی خبر کر دے اور اس سے پتہ چل جائے۔ یہ واقعہ وہاں پیش آیا۔ ابتدائی صورت میں کتاب قرآن مجید کی حقیقت اور قرآن مجید کا جو فائدہ ہے انسانوں کے لیے، اس کی حقیقت اور ایمانیات اور احکامات پر اس میں زور دیا گیا۔ ساری چیزوں کی وضاحت اس صورت میں کی گئی، سیدھا راستہ اور اس کا نتیجہ، برا راستہ، غلط راستہ اور اس کا نتیجہ، دو چیزوں کو اس میں بیان کیا گیا۔ اور ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو فطرتاً حق کو قبول کرنے والے نہیں تھے، حق کی تلاش کرنے والے نہیں تھے، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی جن حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ جملوں کی طرح، اسم کی طرح، نام کی طرح ملا کر اس کو نہیں پڑھتے ان حروف کو۔ ان حروف کی مراد اور معنی، اس کا صحیح علم اللہ کو ہی ہے، اس کے معنی اور مفاہیم نہیں بیان کیے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرا برابر شک نہیں ہے۔ ذالکہ اس کے معنی ہے وہ، اور قرآن ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو یہ کا لفظ، یہ کا اشارہ وہاں پر ہونا چاہیے۔ ذالکہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ہے وہ، لیکن یہاں پر ذالکہ اس وجہ سے لایا گیا کہ یہ قرآن ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن یہ اس کا مرتبہ اور مقام اور اس کی بلندی، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے، بہت دور ہے، جہاں تک انسان کی رسائی مکمل طور پر نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ذالکہ، اس وجہ سے یہاں ذالکہ کا لفظ لایا گیا۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کے حق ہونے کا اعلان خود کرتا ہے اور دلیل بھی خود دیتا ہے۔ قرآن دلیل کیا دیتا ہے کہ اگر اس قرآن میں کوئی شک ہے تو پھر اس قرآن کی طرح، اس کتاب کی طرح کوئی ایک صورت لا کر پیش کر دو، یا ایک آیت ہی لا کر پیش کر دو۔ اگر نہیں پیش کر سک رہے انسان تو پھر یہ کلام انسانوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ انسان ایسے کلام بنانے سے عاجز و خاسر۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سامان متقیوں کے لیے اس کتاب میں رکھا گیا ہے۔ متقی تقوی اختیار کرنے والا، ڈرنے والا اور حق کی تلاش کرنے والا۔ جس کو حق کی تلاش نہ ہو اس کے لیے آسمان کی کتاب بھی، اللہ رب العزت کا پیغام بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ جو حق کی تلاش میں رہتا ہے اس کے لیے اللہ کی کتاب اس کے لیے حق کی رہبری کرتی ہے، صراط مستقیم کی رہبری کرتی ہے، اور وہ اس سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے والا بنتا ہے۔ کتاب تو سب کے لیے نازل کی گئی، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذکر کیوں آیا؟ تو اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کتاب تو سب کے لیے ہے، لیکن قرآن سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھانے والے وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی لوگ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت، قبر، دنیا، تمام جہانوں کی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں، رہبری حاصل کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہدی للمتقین فرمایا گیا۔ اب وہ متقین کون ہیں، ان کے کیا صفات ہیں، کیا عقیدے ہیں، کیا عمل ہے، اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر ایمان، بن دیکھے آخرت پر ایمان، بن دیکھے فرشتوں پر ایمان، بن دیکھے تمام انبیاء پر ایمان، بن دیکھے تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، بن دیکھے تقدیر پر ایمان، بن دیکھے قیامت پر ایمان لانے والے۔ ان ساری چیزوں میں سے کسی کو دیکھے نہیں ہے، لیکن صادق، سچے پیغمبر، سچے انبیاء کے کہنے پر، ان کے اعتماد پر یقین کر لینا، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، یہ حقیقتیں موجود ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ تھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی عقیدوں کے اعتبار سے بھی یہ مکمل ہے، کامل ہے، اور عبادت میں بدنی عبادت بھی ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا بدنی عبادت ہے، بدن کا اس میں استعمال ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں
صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ ایمان کا جو تقاضا ہے عمل سے بھی ان کی زندگی پر ہوتی ہے، بھری ہوئی ہوتی ہے، عمل کے میدان میں یہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بدنی عبادت کے اعتبار سے بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مالی عبادت کے اعتبار سے بھی یہ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، محتاجوں کے کام آتے ہیں۔ یہ صرف بدنی عبادت میں نہیں ہے بلکہ مالی عبادت میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے یہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، قرآن کے جو احکامات ہیں اس پر چل کے اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو اچھے نتیجے ہیں، ان کو یہ لوگ حاصل کرنے والے۔ عبادت کے بعد پھر سے ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف اپنے نبی پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ یہود اور نصارہ کا شیوا رہا ہے۔ وہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، پچھلے انبیاء پر ایمان لاتے تھے۔ تو ایمان والوں کی، اسلام والوں کی شان نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے نبی پر ایمان لائے بلکہ ان پر تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کسی نبی کی اپنی طرف سے تفریق نہیں کرتے جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ قرآن کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں جو آپ اور آپ سے پہلے جن انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی، توریت، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں پر بھی یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آخرت کا بھی انہیں یقین ہے، آخرت پر بھی انہوں نے ایمان لایا ہے اور یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے یہ لوگ آخرت کی تیاری کرنے والے ہیں اور آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ جب ایمان، بدنی عبادت اور مالی عبادت اور تمام جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے، سب چیزوں پر ایمان لا لیں گے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کامیاب ہونے کی، ان کے راہ راست پر، سیدھے راستے پر ہونے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو کسی قسم کی افراط اور تفریط اور کمی بیشی سے پاک ہے، ہر اعتبار سے یہ لوگ کامل اور مکمل ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق دی ہے۔ جب اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق دی ہے تو پھر ہدایت کا جو نتیجہ ہے وہ کامیابی اللہ کریں گے، اور کامیابی کی خوشخبری بھی اللہ دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ ان کے بالمقابل جن کو حق کی تلاش نہیں ہوتی، جو حق کو سننے، سمجھنے اور دل میں اتارنے کی فکر نہیں کرتے بلکہ ضد میں، عناد میں، سرکشی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، حق کی تلاش انہیں نہیں ہے، ایسے لوگ ان پر قرآن مجید پڑھ کر سنایا جائے، ڈرایا جائے اللہ سے، اللہ کی پکڑ سے، تو یہ لوگ ان کے کانوں پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ان کی آنکھیں عبرت حاصل نہیں کرتے، آنکھوں کے ذریعے یہ عبرت کی نگاہ سے مخلوقات کا یہ دیدار نہیں کرتے، یہ اپنے دلوں میں حق کو اتارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اور شرک میں حد سے تجاوز کر چکے، سرکشی پر اتر آئے، یہاں تک کہ مشرکوں کے سردار بن چکے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالخصوص جو سرداران قریش، مشرکین کے جو سردار تھے، ان کے تعلق سے آیت نازل ہوئی۔ عام مشرکین اور عام کفار کے تعلق سے یہ بات نہیں بتائی جا رہی بلکہ مشرکین اور کفار کو ڈرانے کا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں ڈراؤ، اس کا فائدہ ہوگا، نصیحت کرتے رہو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ جو لوگ کفر کیے، یعنی کفر میں حد سے آگے بڑھ گئے، اب ان کا اللہ کی طرف سے ایمان نہ لانا گویا طے ہو چکا ہے، تو ان کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ دونوں برابر ہیں۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں اور ان کے کان حق کو سننے سے بیزار ہیں اور ان کی آنکھوں پر جہالت کا، ظلم کا، شرک کا، عداوت کا، سرکشی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھ نہیں سکتے، حق سن نہیں سکتے اور حق بات کو دل میں اتار نہیں سکتے۔ گویا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے، ان کے حق کی تلاش نہیں کرنے کی وجہ سے اور حق کو نہیں دیکھنے کی وجہ سے، عبرت کی نگاہ سے، گویا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر ہے اور ان کی آنکھوں پر ایک موٹا پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہیں حق نظر نہیں آتا۔ اب یہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں کہ انہوں نے سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا اور کفر و شرک کے حد کو پار کیا، اور بہت پوری دنیا میں یہ لوگ سرکشی کی اور حق والوں کے یہ عذاب دینے کے در پہ رہتے تھے اور ان کو تکلیف دینے کے در پہ رہتے تھے، اور اسلام کی بیخ بنی کرنے میں یہ لوگ
آگے بڑھ کر حصہ لیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہلاکت کی خبر ہے، ہلاکت کا انہیں ہلاکت کی اطلاع دی گئی کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑے عذاب میں ہوں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، انہیں کبھی کسی کی سفارش سے نہیں نکالا جائے گا، یہ ان کے کرتوتوں کا اللہ نے انہیں مزہ چکایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سورہ بقرہ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس میں برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اس سے باطل پر، اہل باطل پر قابو پا سکتے ہو۔ یعنی اگر کوئی جادو بھی کرے تو سورہ بقرہ پڑھنے والے پر جادو کرنے والے کے جادو کا اثر نہیں پڑتا، اور فرمایا کہ سورہ بقرہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اس سے شیطان گھروں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورہ بقرہ کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔